دعویٰ وائس کے اوپر پیشن گوئیوں کے حوالے سے جو بحث چھڑی اس میں ایج کا بھی ذکر آیا. اب احمدی یہ مان گئے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹانس لیا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی ہے. اچھا, اجتہادی غلطی کو انہوں نے تشبیہ دی حضرت یونس سے, صلح حدیبیہ سے, اس سے تو بات ہو رہی تھی پیشن گوئی کی. سوال یہ کیا گیا کہ جی پیشن گوئی کو سچائی کا نشان بتایا گیا ہے. اگر ہم جو ہے آپ کی بات میں آئیں تو بھائی وہ نشان اگر غلط ہوتا ہے تو پوری بات ہی غلط ہو جاتی ہے. نہ حضور نے کوئی پیشن گوئی کر کے کہا کہ یہ میری سچائی کا وہ ہے, نہ حضرت یونس علیہ السلام نے, نہ کسی اور نے کہ یہ میری سچائی کا نشان ہے اگر یہ میری بات غلط ہو گئی تو. اب وہ اس پہ آ گئے ہیں کہ یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. یہ شیخ صاحب آخر کے اندر بات آئی ہے. جو رضی اللہ اور جو فتح اسلام اور جو ان کے سارے بندے جو آئے اس دعویٰ وائس پہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ اجتہادی غلطی ہے. اس کے بارے میں شیخ صاحب آپ اوکے, بڑی مہربانی, بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے اپڈیٹ کر دیا یہ بات کہہ کے. میں یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ چاہے کسی نے بھی کہی ہو, ایز لانگ ایز وہ اپنے آپ کو احمدی کلیم کرتے ہیں, یہ نہ ہو کہ کل کو ان کی جماعت یہ کہہ دے کہ ہم ان کو احمدی نہیں مانتے. اب چونکہ جن لوگوں نے بھی بات کی ہے, یہ جماعت احمدیہ کے اوپر یہ لازم ٹھہرتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. شیخ صاحب 4 گھنٹے کی اسٹریم ہے وہ. اوکے کہ لازم ٹھہرتا ہے ان کے اوپر کہ وہ ڈینائی کریں اس چیز کو کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی کہہ رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اور ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور اگر یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کرتے, ان کو چیلنج نہیں کرتے, تو سمجھا جائے گا کہ یہ بات جو ہے واقعتاً جماعت اس سے اتفاق کر رہی ہے. جب جماعت اتفاق کر رہی ہے اور اس پہ بول نہیں رہی, تو میں مسرور میاں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت جن کی گدی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو بھی اجتہادی غلطیاں کی ہیں بقول آپ کے یا آپ کے ماننے والوں کے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ اپنی ذات میں بحیثیت خلیفہ آف جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش, تاریخ وفات جو بھی متعین کرتے ہیں, اس کے مطابق مرزا صاحب کی کیا عمر آپ بتاتے ہیں یا مقرر کرتے ہیں, جس کو ہم لے کر اس چیز پہ آئیں کہ مرزا صاحب کی عمر جو تھی اپارٹ فرام دیٹ لٹریچر اور یہ وہ اتنی ہے تا ہم اسے قبول کر سکیں یا ریجیکٹ کر سکیں, اس پہ آگے بات کریں. یہ آپ پہ لازم ٹھہر گیا ہے, کیونکہ جماعت کا جو طریقہ کار ہے, جو رویہ ہے, مسرور میاں آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے, اگر نہیں جانتے تو میں آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ جماعت کو جب بھی کوئی ایسی چیز پیش آئی ہے, جب بھی ایسی مشکل پیش آئی ہے جہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہو کہ دیکھیں جی آپ نے یہ, آپ کے فلاں بندے نے, فلاں آپ کے اکابر نے, فلاں عالم نے, فلاں مفتی نے یہ بات کی, تو جماعت اس وقت بالکل صریحاً انکار کر دیتی ہے کہ نہیں جی اس کو نہیں ہم مانتے, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. شیخ صاحب وہ وکٹ کے 2 طرف کھیلتے ہیں, ان کو سب پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ آج بھی ڈیبیٹ ہونی ہے. آج بھی دعویٰ وائس کے اوپر اوپن چیلنج کے ساتھ ایک اسٹریم ہو رہی ہے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گی. انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جب جواب نہ ہو تو اجتہادی غلطی کہہ دو. ہم سے جب بات ہوگی تو ہم کہیں گے کہ جی یہ آفیشلی ہمارے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے جو اسٹریمز پہ آ رہے ہیں. تو وہ وکٹ کے 2 طرف کھیل رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ جب آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اسٹریم میں جب آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو رہی ہوتی ہے اور ریفرنس ریڈی ہوتے ہیں, تو آپ تھوڑی دیر تک تو گنجل ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ اس کو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرا پکڑ لیتا ہے آپ کی بات کو. نویس صاحب آپ جی فرمائیے. جی آپ بولیں شیخ صاحب, میں سننا چاہوں گا. یہ نویس صاحب سلسلہ یہ ہے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ کہ یہ 2 مرغوں کی لڑائی ہے کہ جو وہ تو خود ہار نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتے مانتے, لیکن دیکھنے والے آج کا جو نوجوان طبقہ ہے, یقین کریں وہ اس مقام تک آ گیا ہے اور وہ ان چکروں میں بھی نہیں پڑتا. میرے پاس بعض آتے ہیں سلسلے, فون کالز اور ای میلز آتی ہیں, تو وہ بتاتے ہیں جی ہم کیا کریں اپنے مربی صاحب سے یا امیر صاحب سے کیا جا کے پوچھیں, وہ تو آگے سے یہی کہیں گے, یہ کہیں گے, وہ کہیں گے. لیکن اب ہم اپنا خود عقل کو استعمال کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں. اس کی ایک ریسنٹ مثال دوں گا اور میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ اگر وہ صاحب میری یہ بات سن رہے ہوں تو میں ان کی آئی ڈی اس میں ڈکلیئر نہیں کر رہا, کسی قطعی طور پہ کوئی ان کا نام نہیں لے رہا, جگہ کا کسی حوالے سے بھی, لیکن چونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک نوجوان ہیں, انہوں نے فیصلہ کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ جی میں جماعت کو چھوڑ رہا ہوں, میرے نزدیک یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. اب اس شخص کی والدہ انتہائی کرب میں پریشان اور بڑا وہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تم ایک ایسے سچے مذہب کو چھوڑ رہے ہو, ایک سچے اللہ کے نبی کی انکار کر رہے ہو,
تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تمہاری اولاد جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. مطلب وہ ماں اپنے دکھ درد کا اظہار جو ہے اسے ہر لحاظ سے دے رہی ہے کہ تم کن کن مصیبتوں میں سے گزرو گے. انہوں نے اپنی والدہ کی بات مجھ سے کروائی. اب وہ اگر خاتون بھی سن رہی ہیں یا سنیں گی تو انہیں پتہ چلے گا. میری ان سے گفتگو ہوئی، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور وہ اپنی جگہ پہ میرے لحاظ سے جو ماں کی تکلیف ہوتی ہے، درد ہے، وہ کہنے لگی جی مطلب یہ کیسے، میں نے یہ مجھے یہ بتایا، جماعت یہ کہتی. میں نے کہا مجھے صرف ایک چیز میری بہن، کہ کیا آپ نے خود کبھی ان چیزوں کو پرکھنے کی، جانچنے کی کوشش کی؟ ان کی باتوں کا لب لباب یہی تھا کہ کیا آپ کے خیال میں میرے ماں باپ اور ہماری جماعت کے جو بزرگ ہیں یہ غلط ہیں، یہ غلط بیانی سے کہا. جب انسان کا معیار یہ ہو، اور بیٹا کس چیز پہ پہنچا ہے؟ بیٹا یہی ہماری باتیں سن کے اس نے کتابیں کھول لیں، اس نے باتیں پوچھ لیں، اور اس نے اپنے عقل کو استعمال کیا اور چیزوں کا تقابلی جائزہ لیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ غلط ہے. والدہ اپنے دکھ درد کا اظہار کر رہی ہے کہ کیا میرے ماں باپ غلط تھے، کیا میرے بڑے غلط تھے، میرے دادا جو مانا، جنہوں نے اس چیز کو قبول کیا، وہ نہیں تھے. میں نے انہیں بتایا کہ میں 313 صحابیوں کی اولاد میں سے ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انسان اس کو نہیں دیکھے گا، یہ جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ہم کسی غیر کی لکھی ہوئی باتوں پہ نہیں کر رہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے مرزا صاحب اور ان کی آل اولاد کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کی. سو گزارش یہ ہے نویس صاحب کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جہاں پہ بھی بیٹھ کے بات ہوگی یہ کل کو مکر جائیں جی وہ نہیں جی جماعت کا موقف نہیں ہے، لیکن نوجوان نسل انہیں قبول نہیں کرنے لگی. وہ کہیں گی جی آپ نے انہیں بیٹھنے کیوں دیا، آپ نے کیوں نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ جماعت پہ لازم بن رہا ہے کہ یہ لوگ ڈینائی کریں مسرور کے اوپر. یہ لازم ٹھہر رہا ہے کہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ جیسا آپ نے فرمایا وکٹ کی دونوں طرف یہ نہیں کھیل سکتے. نوجوان نسل جو ہے ان کی وہ نہیں مانے گی. یقین کریں کہ یہ اس حد تک ان کا حشر ہو چکا ہے. ٹو بی آنسٹ ود یو، میں سارے قواعد اکٹھے کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا ریونیو کہاں تک نیچے جا چکا ہے. کتنے لوگ ہیں، مطلب کہ 50% سے زائد ہیں جو بالکل ان سے ذہنی طور سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے جس نے باقاعدہ طور پہ ان کو پیسے تک دینے بند کر دیے ہیں. سو یہ جو سلسلے ہیں یہ سارے آ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مر رہے ہیں، ہم ختم ہو رہے ہیں. یہ کریں، انہوں نے اپنا مورال بلند بھی رکھنا ہے، اور مورال بلند رکھنے کے لیے انہیں جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے گا، انہیں مصنوعی باتوں کا بھی سہارا لینا پڑے گا. یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا. شیخ صاحب ایک بات اور ہے جو بہت افیکٹو تھی، وہ یہ کہ دعویٰ وائس کی اسٹریم ہو رہی ہے انگلش میں، جی اور جو یورپ، امریکہ اور یہ رائٹ، تمام جگہوں کے اوپر جو بچے ہیں جی وہ بہت زیادہ اردو نہیں سمجھتے. جی جی جو جی 15 سال سے 25 سال تک کے بچے ہیں، بالکل 30 سال تک بھی لے لیں چلیں، 30 سال کی عمر تک بھی جو بچے ہیں جی وہ اردو نہیں جانتے، ٹھیک نہ وہ روحانی خزائن کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں جن کے ہم ریفرنس دیتے ہیں. جی اب اس میں جو ان کو اجتہادی غلطی ماننی پڑی نا، ایک پروفیسی ایج کی اور ایک محمدی بیگم کی. اور محمدی بیگم کے اندر پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ محمدی بیگم کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے معافی تلافی کر لی، ریپینٹ کیا. جب ریپینٹ کا لفظ انہوں نے یوز کیا اور انہوں نے کہا آگے سے کہ آپ دکھا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ جی ریپینٹ کیا، وہ پھنس گئے. جی ہاں اب ان بالکل. کو سارا گول گما کے اب اجتہادی غلطی پہ لانا پڑا، اور وہ اجتہادی غلطی کو بھی پروو نہیں کر سکے، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ میری ایک بھی پیشن گوئی غلط ہو گئی تو میں جھوٹا، جی بات ختم. تو وہ انگلش میں اسٹریم ہے جس کی وجہ سے وہ پھنس گئے، بالکل اور یہ والی بات ہے جس کی وجہ سے پھنس گئے. دوسرا، جو آج کے پڑھے لکھے بچے ہیں، ہم کو تو چلیں جو بھی ہمارے بزرگوں نے تھوڑی بہت اسٹوریاں سنا دی یا کچھ کر دے، میں آپ کو اپنے آج کل کے بچوں کا پاکستان کے لیول پہ بتاتا ہوں. پاکستان کے لیول کے اوپر بھی جو بچے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے یا امام مہدی نے آنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب وہ آسمان سے آ جائیں گے ہم لوگ بھی دیکھ لیں گے تو ٹھیک ہے، ہم ان کو مان لیں گے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کچھ اور تو نہیں کرنا نا، بس وہ ایک آئیں گے ریپرزینٹیٹیو کے حساب سے، ایک ایڈمنسٹریٹو قسم کی ان کی جاب ہوگی، نہ وہی ہوگی نہ اعلام ہوگا، جو میں نے آپ کو دوسری باتیں کی. تو وہ اس چیز کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، یہ وفات مسیح اور حیات مسیح اور پھر یوں اور پھر جناب چندے اور بہشتی مقبرے اور فلانا اور ڈمکا، یہ سب خرافات تو ایڈ ہو گئی نا ساری کی جی ہاں ساری. یا بالکل. اگر چلیں حضرت عیسیٰ کی حدیثوں کے ساتھ، یہ بھی لکھا ہوا ہوتا کہ جی بہشتی مقبرے ہوں گے اور اتنے % چندے ہوں گے اور جلسے سالانے ہوں گے اور یوں ہوگا، تو وہ والی بات کو شاید اس کی تعویل میں بھی کر دیتے. تو یہ ساری چیزیں اتنی گڑمڑ ہو گئی ہیں، جی اور جو ہم جیسے لوگ جن کو سٹوریاں سنا کے آرام کیا جا سکتا تھا، آج کل کے بچے یہ سٹوریوں میں نہیں آتے، تھینک بلکہ یو وہ بہت زیادہ. افضل صاحب. آپ کی میں بات کو صرف ایک فکرے میں آگے بڑھا کے میں ختم کرنا چاہوں گا کہ دوسرے لوگ آئیں. افضل صاحب آپ نے جو کچھ کہا حرف بحرف، مطلب اگر سوچنے سمجھنے والا انسان ہو اس پہ غور کرے تو بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف کوٹ کرنے کے لیے رہ گئی ہے. ماننے کے لیے اس جماعت احمدیہ نے اپنے خلیفے اور اپنے مرزا صاحب کو آگے رکھا ہوا ہے. کہیں پہ بھی
اسلام کا اور رسول اللہ کا مطلب ذکر اس حوالے سے ہے ہی نہیں کہ ان کو ماننا، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، صرف اور صرف ریفرنس کے لیے وہ چیز رہ گئی، ماننے کے لیے مرزا صاحب اور ان کے خلیفوں کی بات اور ان کا سارا سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ یہاں تک یہ لوگ آگے ہوئے ہیں، اور جو بات آپ نے کہی بالکل صحیح کہ آج کے نوجوان نسل جو ان کی زبان ہے وہ اردو نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا لٹریچر اردو میں ہے، اور اس کا ترجمہ وہ تمام کتابوں کا یہ انگریزی میں، یہ میں اب یہ نہیں ہے کہ میں کو پیش گوئی کر رہا ہوں لیکن کر بھی رہا ہوں، لیکن اس طرح نہیں کر رہا جیسے مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ یہ اپنی کتابوں کا، مرزا صاحب کی کتابوں کا کبھی انگلش میں ترجمہ نہیں کریں گے، کبھی دوسری زبانوں میں ترجمہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ کیا چلاکی ہوگی کہ دیکھ لیں جی ہم نے تو کیا ہے، جس طرح یہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نو لیٹ می سے ان انگلش دس تھنگ، all the MDs should ask from their elders, from the Jamaat, from your Khalifa, that complete from Al-Hamd to Wan-Nas, in how many languages you have done the translation of Quran, from Al-Hamd to Wan-Nas, in how many languages? You will be surprised, whatever the number they give you in 100 and this and that, it will come into this. Only few. They have done the selected verses translation. Same is with the book of Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad have written such a vulgarity which they cannot translate. Mirza Ghulam Ahmad have declared his hatred against the others so loud and clear they cannot translate in other languages. So نویس صاحب یہ کچھ ہمارے اوپر بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، جیسا کہ آج آپ نے بتایا کہ اس چینل کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی۔ I really appreciate and I want them to keep continue and highlighting these things. So thank you for your comments. تھینک یو شیخ صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ Thank you, sir.